سلامتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت بہت ہی افسوسناک صورتحال، میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بھی آپ کے سامنے شیئر کی جس میں مولانا طارق جمیل حافظ اللہ تعالیٰ کے فرزند یوسف جمیل کے چھوٹے بھائی عاصم جمیل دار فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ انتہائی صدمے والی خبر ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، لوگ محو حیرت ہیں، نہیں سمجھ میں آتا۔ بہت سے لوگوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ عاصم بھائی بیٹے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے، کیونکہ اور دیگر سارے لوگ اپنے نام کے آگے بیٹے لگا کر مشہور تھے، اور بہت سے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ابھی ہوا ہے کہ عاصم جمیل نامی بھی کوئی شخص تھے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے ایک شرعی اور ایک دینی پہلو اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ کیا ہے، اس کی تفصیلات اب آ چکی ہیں۔ تھوڑا سا معمہ بنا ہوا تھا اور ہم بھی خود اس پہ بالکل زبان ساکت کیے ہوئے تھے، کیونکہ یہ گھر کی بات ہے اور جتنا ہو سکے بات گھر میں ہی رکھی جائے، مگر چونکہ اب یہ ہر زبان زد عام ہے تو میں آپ کے سامنے دو وائس نوٹ بھی پلے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو جو ان کے چاچا ہیں ان کا وائس نوٹ بھی آیا۔ یار اپنا ادھر فائنلی میں بیٹھا ہے، سوئسائڈ کی تھی انہیں نا، ڈپریشن سی پچھلے 8-10 سال تو گارڈ کولوں پسٹل کھو کے گولی مار لی اپنے آپ نوں، جم کر رہا سی، اسی اتنے بھن بھی اتنے سی، میں بھی فائنلی بیٹھا سی۔ پھر دیگر احباب کا جو رشتہ دار ہیں انہوں نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ عاصم جمیل گزشتہ کئی زمانے سے ڈپریشن کے مرض میں مبتلا تھے۔ شاید اس کی وجہ ان کی شادی اور پھر شادی کے بعد علیحدگی تھی، یہ بھی مبینہ طور سے سننے میں آیا۔ بہت بڑی خبر یہ بھی تھی کہ شادی پسند کی تھی اور اس کے بعد میاں بیوی کے اختلافات اور پھر اس کے بعد کی زندگی ایک قابل انسان کو کھا گئی، اور پھر روزمرہ کی ڈپریشن نے اس حد تک پہنچا دیا کہ واقعہ اس طرح سے طے پایا کہ جب وہ جم جا رہے تھے، ان کے شاید کزن بھی ساتھ میں ہوں یا گارڈز بھی ساتھ میں جو تھے، جم کرنے کے بعد انہوں نے اپنے گارڈ سے پسٹل مانگی، اور وہ پسٹل جس میں ایک گولی تھی جو بالکل سینے کے اوپر ایسے رکھ کے چلا دی گئی۔ بہت سے لوگ اس پہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ گولی ایسے کیسے چل سکتی ہے، خودکشی دماغ پہ رکھ کے کی جاتی ہے، دماغ فوراً سیکنڈز میں انتقال پذیر ہو جاتا ہے جبکہ دل کچھ منٹس تک زندہ رہتا ہے۔ تو یہ معمہ ابھی بھی معمہ کیوں ہے؟ میں سب سے پہلے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو کسی کے گھر کی بات ہے اور وہ گھر والے کی اجازت کے بغیر آپ خود سے نہ کریں، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ دوسری ایک خبر بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور پھر اس میں علم کی بھی کچھ آمیزش ہوگی۔ یہ اگر ڈپریشن کے مریض تھے اور اگر یہ مرض ان کی عقل کو زائل کر چکا تھا تو پھر ظاہر ہے یہ پاگل اور مجنون کی کیفیت میں تھے۔ خودکشی انتہائی کبیح اور ناپسندیدہ عمل ہے جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حد درجہ مذمت کی ہے، یہاں تک کہ آپ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خودکشی کرنے والے کے جنازے میں کبھی شریک نہیں ہوئے۔ یہ الگ موضوع ہے کہ انہوں نے اصحاب رسول کو منع نہیں فرمایا، یعنی اللہ کے پیارے رسول نے اس کو ایز اے حکم نہیں بتایا کہ آپ میں سے بھی کوئی کسی کا جنازہ نہ پڑے جا کر اگر اس نے خودکشی کی ہو۔ ہاں، احتیاط یہ کی گئی ہے کہ وہ جو علماء یا مشائخ یا معتبر لوگ ہیں وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اس سے ایک ڈسکریج کرنے کے لیے۔ مگر اس خودکشی کے پہلو کو ذرا سمجھ لیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ یہ بہت سنگین عمل ہے اور ایک ایسے گھرانے میں خودکشی کی خبر آئی ہے کہ جو گھرانہ اسلامی گھرانہ ہے، ہم سب کو عزیز ہے، اور خاص طور سے مولانا صاحب کا جو کام کردار، ان کی زحمتیں اور ان کی سعادتیں ہیں وہ سب کے سامنے نمایاں ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد دیا ہے، فرمایا گیا کہ جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرایا خودکشی میں تو وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ایک اور قول ہے، جس نے زہر پی کے خودکشی کی وہ زہر کے ساتھ جہنم کی آگ میں لایا جائے گا اور وہ اسے ہمیشہ پیتا رہے گا۔ تیسرا حصہ بھی بیان فرمایا گیا کہ جس نے لوہے کے کسی ہتھیار سے خودکشی کی وہ اس ہتھیار کے ساتھ جہنم میں ہوگا، اور دیکھیے وہ ہمیشہ اس سے اپنے آپ کو نقصان یعنی خودکشی کے اس مرحلے کو دہراتا رہے گا۔ یہی نہیں بلکہ کئی مرتبہ ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا گیا، جنازے آئے تو آپ نے کہا میں نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک دوسرا پہلو رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو طے ہو گیا کہ خودکشی اسلام میں انتہائی قابل مذمت عمل ہے، لہٰذا اسے ہونا اور پھر اس کا جنازہ ہونا ایک کوشچن مارک رہے گا۔
مگر بہت سے لوگ اس چیز کو مس کر جائیں گے اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اسلام اجازت دیتا ہے، راستہ دیتا ہے، آسانی پیدا کرتا ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو مرفوع القلم ہے۔ یہ جملہ آپ نے آڈیو میں بھی سنا اور میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ مرفوع القلم سے مراد کیا ہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جن کے اوپر سے قلم اٹھ جاتا ہے۔ حضرت ام المومنین سے روایت لی گئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن سے قلم اٹھ جایا کرتا ہے۔ پہلا وہ جو سویا ہوا ہے جب تک کہ وہ اٹھ نہ جائے، دوسرا وہ جو کم عمر ہے، نابالغ ہے حتیٰ کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، یعنی عمر کی میچورٹی کو نہ چھو لے، اور تیسرا وہ جو دیوانہ ہے، جس کی عقل پھر گئی ہے، وہ اپنی عقل اور ہوش اور حواس میں واپسی نہ آ جائے۔ تو اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے ہمارے بھائی کو ایک عرصے سے ڈپریشن تھی، جس کا ان کا دماغی توازن جس سے بگڑا، اور ظاہر ہے جن کے دماغ کے اوپر، ہوش خرد کے اوپر یہ بلا سوار ہو جائے تو پھر وہ اپنے عقل کے صحیح فیصلے نہیں لے پاتا، لہٰذا مرفوع القلم ہو گئے۔ اور جب مرفوع القلم ہو جاتا ہے انسان تو پھر اس پہ خودکشی کی تہمتیں، یعنی کہ یہ تمام تر نفی اسباب، یعنی کہ یہ جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں، جس سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ خودکشی کرنے والے کو ناپسندیدہ، پھر اس کے جنازے کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، پھر خود اس کے اس عمل کو کیسا دیکھا جا رہا ہے جو کہ حرام ہے، یہ سب چیزیں اس سے ہٹ گئی کیونکہ وہ مرفوع القلم ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو حادثہ پیش آیا ہے یہ اسی صورت میں پیش آیا ہے کہ ان کے گھر والے آپ کو جو بتا رہے ہیں کہ کم و بیش ایک 10 سال کے عرصے سے وہ اس ذہنی توازن سے گزر رہے تھے کہ جس میں ڈپریشن تھا، اور وہ اس حد تک ڈپریس ہو چکے تھے کہ ڈاکٹر نے بھی ان کو کہا تھا کہ ان کو تنہا نہ چھوڑیں۔ ایسے عمل کر سکتے ہیں، بلکہ خودکشی کی بھی پیشن گوئی کی تھی کہ اگر ان کو تنہا چھوڑا گیا یہ ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک بلا دماغ پہ سوار ہو گئی ہے اور پھر وہ آپ کو صحیح ذی شعور فیصلے لینے کے قابل نہیں بنا رہی ہے۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عاصم جمیل صاحب کا کیس ہوا، بہت سے لوگ اس میں اس طرح کی بھی بات کریں کہ مغفرت کی دعا نہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے لیے نہ دعا مانگیں کیونکہ خودکشی کا کیس تھا۔ کتنے دکھ کی بات ہے، یعنی اگر آپ کو مولانا طارق جمیل صاحب سے کوئی اعتراض ہے، ان کے لیے آپ کے دل میں کوئی حسد، کینہ، بغض ہے، تو آپ مولانا صاحب سے کریں، مگر آپ ان کے فرزند سے کہ جو اب دنیا سے جا چکے ہیں اس کے لیے یہ والا چہرہ رکھ رہے ہیں کہ جی مغفرت کی دعا بھی نہ کریں کیونکہ خودکشی کا کیس ہے، جبکہ آپ اگر اتنی بات جانتے ہیں تو اتنی بھی جانتے ہوں گے کہ مرفوع القلم کیا ہوتا ہے، آپ اتنی بھی جانتے ہوں گے کہ یہ حادثہ پیش آیا ہے، اور میں ابھی اس کی گہرائی میں وہاں بھی نہیں جا پا رہا اور نہیں جانا چاہتا کہ یہ آپ نے جان کر کے یہ حرام کام ہے کیا ہے یا پھر آپ اس وقت جاننے اور سمجھنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے۔ چوتھی بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ڈپریشن کو سیریس لیا جائے۔ میں آج اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ واقعی وہ مرض ہے جو اچھے سے اچھے گھروں میں بھی گھس سکتا ہے، بڑے سے بڑے اور معتبر سے معتبر لوگوں پہ بھی حاوی آ سکتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور اس کے علاج کے بھی بہت سے طریقے ہیں، مگر ایک بات جو اس کا علاج آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اسے تنہا نہ چھوڑیں، تنہائی سے گریز کریں، خاص طور سے ایک ایسے مریض کے ساتھ کہ جس کے اوپر ڈپریشن ہے۔ کوشش کریں کہ اس سے مسکرا کے پیش آئیں، بلکہ میں تو بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہمارا آدھے سے زیادہ معاشرہ نفسیاتی ہے، اسے ڈپریشن کہیے، فرسٹریشن کہیے، سٹریس کہیے یا اور کچھ، ہماری غذائیت سے لے کر ہماری روحانیت تک ڈپریس ہو چکی ہے۔ لہٰذا میں مولانا طارق جمیل صاحب آپ سے معذرت خواہوں، سچے دل سے معذرت خواہوں کہ ایک بار پھر چند لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ کے مرحوم صاحبزادے کے نام سے افواہیں اڑا کر، یہ باتیں کہہ کر کے جو میں نے اس سے پہلے ذکر کی، مجھے شرمندگی ہے اس بات کے اوپر، اور میں بڑے دل سے عاصم جمیل کی مغفرت کے لیے دعا گو بھی ہوں اور چاہوں گا کہ پروردگار ان کو بہتر درجہ عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، مولانا صاحب کو اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔